اسیر ممنوع ایپیسوڈ نمبر 47۔ اس کی ایک ہی بات نے وہاں موجود سب کو سکنے میں ڈال دیا۔ سب نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ حارث کچھ دیر خاموش رہا، پھر آخرکار بولا، ڈیڈی؟ سالس نے سر ہلایا، ایک قدم آگے بڑھا اور خود ہی پوچھا، تم تو باتھ روم گئے تھے نا، پھر یہاں کیوں ہو؟ حارث: اصل میں شمائل نے بہانہ بنایا تھا اور باتھ روم گئی تھی، اس لیے اس کے والد نے اسے پہچانا نہیں۔ تقریباً اسی وقت ایک باڈی گارڈ آگے آیا اور بولا، مسٹر سالس، چھوٹے صاحب غائب ہیں ہم۔ وہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس کی نظر حارث پر پڑی اور فوراً چپ ہو گئے۔ پروین اور حارث دونوں اس ڈرامے میں آ گئے۔ حارث نے فوراً انداز بدلا اور وہ کہا، میں ممی کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پروین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پروین نے بھویں چڑھائیں۔ اس نے باڈی گارڈز اور پھر سالس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا۔ سالس کو بہت زیادہ آئی کیو کا مالک نہیں کہا جاتا تھا، پھر وہ اتنی چھوٹی سی بات کو کیسے نہیں سمجھ پائے، لیکن یہ بات پھر بھی بنتی تھی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی لڑکا لڑکی جڑواں ایک جیسے نظر آتے ہوں۔ اگر وہ ان کی ماں نہ ہوتی تو شاید اسے کبھی اندازہ نہ ہوتا کہ اس کی بیٹی بھی ہے۔ یہ سوچ کر پروین نے سر جھکا لیا، جیسے سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ ان کے قریب پال سکتے میں آ گیا۔ وہ حیرت سے انہیں گھورتے ہوئے ہکلا کر بولا، یہ دونوں؟ پروین نے بھویں چکائیں۔ میں نے کہا تھا نا۔ کس نے کہا یہ بچہ سالس کا نہیں ہے؟ میاں اور برینڈن فوراً بول اٹھے، جی ہاں بالکل، شمائل مہندی کی بچی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ٹیرنس۔ برینڈن نے ٹیرنس کو دیکھا، پھر زبان نکال کر بولا، بابا؟ ہاں، تم تو شمائل کو تنگ کرنا چاہتے تھے نا، اب تو شمائل اندر جا سکتی ہے نا۔ یہ سن کے سالس کو آخرکار بات سمجھ آ گئی۔ لگتا تھا اس کے بیٹے کو کنڈرگارٹن میں ایک 6 سالہ بچے نے تنگ کیا تھا۔ کتنا بیکار۔ اس نے دل ہی دل میں بیٹے پر طنز کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مہندی کے بچے ریس ٹریک میں داخل نہیں ہو سکتے؟ سیکیورٹی والے۔ دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈ فوراً پسینے میں ڈوب گئے اور بولے، بالکل آ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا بچہ ہماری ریس ٹریک میں آیا۔ مسٹر مہندی، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے ایک مشہور شخصیت کو پہچانا نہیں۔ اندر آئیے۔ سالس اور پروین دونوں چاہتے تھے کہ گارڈز صرف پال کے دباؤ میں تھے، وہ تو بس ایک روزی کمانے والا آدمی تھا، اسے کیا دشمنی رکھنی۔ پروین نے تنزیہ انداز میں کہا، کبھی بھی ظاہری شکل سے فیصلہ نہ کرو، اگلی بار کچھ کرنے سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنا۔ گارڈ نے فوراً سر ہلا دیا۔ پاس ہی پال، جو سالس کی مدد کرنے چاہتا تھا، بری طرح شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بات کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ شمائل، کہاں ہو تم؟ شمائل کی حفاظت کی فکر میں حارث نے ریس ٹریک میں داخل ہوتے ہی اسے میسج کیا، شمائل، میں تو پہلے ہی بینچز پر بیٹھی ہوں، بعد میں آ کر ملنا۔ حارث، یہ جان کر کہ وہ محفوظ ہے، حارث نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس نے آگے چلتے ہوئے 2 لوگوں کو دیکھا۔ سالس مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بولا، تو مس پروین، آپ باہر لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ آپ میری بیوی ہیں؟ پروین۔ اس نے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیا جیسے بات آگے بڑھانے کا ارادہ نہ ہو۔ اس نے پوچھا، مسٹر مہندی، آپ کو ریس دیکھنے کا شوق کیسے چڑھ گیا؟ سالس نے جواب دیا، کیا کریں، میرا بیٹا پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ اندازہ تھا، یہ سب شمائل کی وجہ سے تھا، پروین نے اس سے کہا۔ پروین نے بس اوہ کہا۔ جیسے ہی سالس کچھ اور کہنا چاہتا تھا، وہ اچانک بولی، چونکہ آپ یہاں ہیں تو حارث اور اسمتھ فیملی کے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر جا کر ریس دیکھ لیجیے۔ مسٹر سالس، مجھے بیک اسٹیج جا کر اپنے عزیز کزن سے ملنا ہے۔ اگرچہ شمائل ایک ذہین اور پیاری بچی تھی، مگر یہ جگہ کافی ہنگامہ خیز تھی، پروین کو اس کی حفاظت کی فکر تھی۔ سالس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، ٹھیک ہے، پر بینچز پر بعد میں ملیں گے۔ پروین نے ہاتھ ہلایا مگر جواب نہیں دیا۔ اسے کیا مذاق لگا ہوا ہے؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ چاروں کا فیملی میٹنگ ہو؟ وہ تو اس سے بچنا چاہتی تھی۔ سالس نے دیکھا کہ وہ دور جا رہی ہے، پھر حارث کی طرف موڑا۔ چند دن کی جدائی کے بعد اب اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، خاص طور پر میاں اور برینڈن کے ساتھ چلتے ہوئے تینوں کافی اچھے دوست لگ رہے تھے۔ سالس نے نظر جھکا لی۔ حارث کے مہندی خاندان میں کوئی دوست نہیں تھا اور وہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ پھر بھی جب بچے صحیح سے نہیں چل رہے تھے اور برینڈن بار بار اس سے ٹکرا رہا تھا، حارث نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ سالس کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ عورت چاہے لاپرواہ نظر آتی ہو، مگر اس کے ساتھ شمائل ایک شوخ و خوش مزاج بچی بن کر نکلی تھی۔ اس کا بیٹا بھی چند دنوں میں زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بچوں کی پرورش میں اس عورت کا جتنا ہاتھ نہیں تھا؟ جب وہ خود پر غور کر رہا تھا، پال آگے آیا اور ہنستا ہوا بولا، مسٹر مہندی، آپ کے بارے میں معلومات تو بہت خفیہ ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ آپ کا بیٹا، مگر لگتا ہے بیٹی بھی ہے۔ اس نے حارث کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ سالس نے گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ پال۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سالس بچوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ واضح تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ پال، یہ دونوں ہو سکتا ہے،
اس کا کیا مطلب ہوا؟ ادھر فروین نے شمائل کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بینچز پر ہے، مگر لگتا تھا کہ وہ مغربی حصے میں بیٹھ گئی ہے، اس لیے پروین وہاں جانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت شمالی حصے میں تھے جہاں فائنل اسپرنٹ ہونا تھا اور منظر بہترین تھا۔ یہ جگہ صرف سالس جیسے لوگ ہی حاصل کر سکتے تھے۔ شمال سے مغرب جانے کے لیے اسے ریسوں کے ریسٹ ایریا سے گزرنا تھا۔ یہ ایک بڑی جگہ تھی، اس لیے ریسٹ ایریا میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ پروین وہاں سے گزر رہی تھی کہ چند ریسوں کو گزرتے سنا۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، سنا ہے تم نے اعتصام کی ٹانگ زخمی ہے، اب وہ پہلی پوزیشن نہیں لے سکے گا۔ بالکل، ہم تو یہ بھی سنا ہے کہ مائرز فیملی نے پاشا فیملی کے خلاف کیا ہے، مگر کوئی کھل کر نہیں بولتا۔ آخر پال کوئنلن ونسٹن کا ساتھ دے رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر اعتصام ہار گیا تو بکیز اسے چھوڑیں گے؟ ناممکن، آج تو شاید وہ زندہ اور باہر نہ جا سکے۔ تمہیں نہیں پتا وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ افسوس، اگر وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ ریس کرے گا تو شاید ٹانگ برباد ہو جائے۔ حالت ایسے ہیں کہ جب تک یونسی آسمان سے اتر کر اسے بچانے نہ آ جائے وہ برباد ہے۔ ناممکن ہے، انٹرنیشنل ریسنگ ڈرائیور یونسی ایسی جگہ پر، میں نے سنا ہے کہ منتظمین ہر سال اسے دعوت نامہ بھیجتے ہیں، لیکن اس کا ان ریسوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو عوامی سطح پر دکھانے کے قابل بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس صورت میں تو اعتصام اس بار واقعی ختم ہو گیا، اور پاشا بھی۔ ٹھیک ہے، اگر اپنے بیٹے کو واپس چاہتے ہیں تو انہیں $50 ملین دینے ہوں گے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے پروین کے پاس سے گزر گئے۔ پروین ایک دم رک گئی۔ اسے پہلے یہ پتا تھا کہ اعتصام کسی مشکل میں ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے۔ اس نے گھر پر ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہا؟ یہ سوچتے پروین نے شمال کو ایک پیغام بھیجا کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا۔ پھر وہ ریسٹوروں کے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹوروں کے لاؤنج میں عام لوگوں کے لیے قابل رسائی نہیں تھی۔ یہاں پہرا دینے والے سب لوگ جارڈن کے قابل اعتماد آدمی تھے۔ دروازے پر کھڑا شخص وہی تھا جو کچھ دن پہلے ہافمینز کے ہاں جانے پر پروین کو سیڑھیاں چڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پروین کون ہے، اس لیے حیرانی سے بولا، میں آپ کو مسٹر ہافمین کے پاس لے چلتا ہوں۔ پاشا فیملی کا معاملہ واقعی اس بار کافی مشکل ہو گیا تھا۔ مسٹر ہافمین پچھلے 2 دن سے اسی وجہ سے پریشان تھے۔ اگر انہیں پہلے پتا ہوتا تو وہ اعتصام کی بات مان لیتے اور ریس اگلے مہینے تک ملتوی کر دیتے۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ یہ $50 ملین کی بات تھی، اتنی رقم دینا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ پاشا فیملی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، آخر کس کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے؟ پروین نے سر ہلایا۔ جب وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی تو ان کی ملاقات مسز ہافمین سے ہو گئی۔ مسز ہافمین پچھلے چند دنوں سے اسپتال میں جمی کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس لیے انہیں نیند پوری نہیں ملی تھی، حتیٰ کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ پروین کو دیکھتے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اوہ، تم آ گئی ہو، میں بھی تمہیں ڈھونڈنے میں ہی جا رہی تھی۔ کیا تم اعتصام کی وجہ سے آئی ہو؟ مجھے سب پتہ ہے، فکر نہ کرو، میں ضرور یقین دلاؤں گی کہ وہ محفوظ رہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں خاص طور پر جارڈن کو ڈھونڈنے آئی ہوں، اگر کوئی اور راستہ نہ بھی ملا تو ہم کم از کم $50 ملین کا انتظام تو کر ہی سکتے ہیں۔ پروین نے مسز ہافمین کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ یہ عورت واقعی ہی سیدھی بات کرنے والی تھی۔ پروین نے آہستگی سے کہا، نہیں، ضرورت نہیں۔ مسز ہافمین نے آہ بھری کہا، ہم سے لحاظ نہ کرو، میں نے ڈاکٹر سے سن لیا ہے۔ اگر تم ہمارے گھر نہ آتی تو اگلی صبح میں شاید جمی کی لاش دیکھتی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ وہ بس ڈر کے مارے ٹھیک نہیں محسوس کر رہا ہے۔ تم نے اسے بچایا، تم ہماری محسن ہو۔ میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ $50 ملین تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس کچھ زیورات بھی ہیں جو اچھی خاصی رقم کے ہوں گے۔ پھر وہ سیدھی ہو کر بولی، ویسے میں نے تم سے باقاعدہ معافی نہیں مانگی، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میں کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہتی، مگر جب بھی جمی کو اسکول میں سر درد ہوتا استاد مجھے فون کرتے اور جیسے ہی میں اسے گھر لاتی وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ بچہ اتنا بولا ہے کہ اپنے مسئلے کی وضاحت بھی نہیں کر پاتا۔ ہم اس کا سر درد کے لیے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے دماغ کا CT اسکین کروانے کو کہا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں شعاعوں کی تابکاری ہوتی ہے، اس لیے فیصلہ ہم خود کریں۔ بعد میں جب ہم اسے گھر لاتے تو اس نے کہا کہ درد ختم ہو گیا ہے، یہ بار بار ہوتا رہا۔ اس لیے جب تم نے اسپائنل ٹیپ کروانے کو کہا تو میں نے فوراً سوچا کہ تم فضول بات کر رہی ہو۔ اب سوچتی ہوں تو میں واقعی بہت ناسمجھ تھی۔ پروین ناراض نہیں تھی، اس نے ایسے مریضوں کو گھر والے دیکھے تھے جو مسز ہافمین سے بھی زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ پھر بچوں کے معاملے میں ڈاکٹر عموماً احتیاط سے علاج تجویز کرتے ہیں۔ دماغ کا CT اسکین تقریباً 1.5 گنا زیادہ شعاعوں تابکاری دیتا ہے جتنی ایک چھاتی کے ایکس رے میں ہوتی ہے، اسے ڈاکٹر کا فیصلہ والدین پر چھوڑ دینا عام بات ہے۔ پروین نے سر ہلایا، پھر بات کرتے ہوئے کہا، میں اعتصام سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ مسز ہافمین ساتھ تھیں، اس لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روکے۔
لاؤنج میں اعتصام نے کپڑے پہنے اور ٹخنے کو ذرا سا حرکت دی تو شاید درد سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس کا دوست غصے سے بولا، انہوں نے تو حد ہی کر دی، تمہارے ٹخنے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، تم ذرا سا بھی دباؤ نہیں ڈال سکتے، تم ریس میں حصہ لو یا نہ لو، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ میری رائے میں تم سیدھے مسٹر ہافمین کے پاس جاؤ اور ریس چھوڑ دو۔ اعتصام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر درد اور عزم دونوں جھلک رہے تھے۔ ہار جانا ایک بات تھی لیکن ہار مان لینا بالکل اور بات تھی۔ وہ نے حمایتی لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، چلو۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا۔ لنسن لی، وہ ریسنگ ڈرائیور جس نے ونسٹن سپورٹ کرا تھا، باہر کھڑا تھا۔ لنسن ایک نیا ابھرتا ہوا ڈرائیور تھا۔ پچھلے سال وہ اعتصام سے صرف 5 سیکنڈ پیچھے رہ گیا کر دوسرا نمبر حاصل کر چکا تھا۔ پال اس کے حامی تھے اور وہ تیزی سے ریسنگ کی دنیا میں ابھرتا ہوا ستارہ بن رہا تھا۔ اعتصام نے اسے گھور کر پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ لنسن نے غرور سے جواب دیا، بس اعتصام دی ریسنگ کنگ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ سنا ہے تمہارے ٹخنے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اگر ابھی آپریشن نہ کیا تو شاید کبھی ٹھیک نہ ہو، ہے نا؟ اعتصام نے تیور چڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ لنسن نے حقارت سے ہونٹ موڑے اور کہا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اعتصام دی ریسنگ کنگ کہتے ہیں کہ نیا پرانا کی جگہ لے لیتا ہے۔ نیو یارک کی ریسنگ کی دنیا میں تمہارا دور ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس کی بات پر اعتصام کا دوست غصے سے چلایا، اگر سینئرز کو نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی ہے تو یہ ایک طریقے سے ہونا چاہیے، اور ویسے بھی اعتصام صرف 22 سال کا ہے، یہ تو عروج کا وقت ہے، جگہ خالی کریں میری۔ لنسن کچھ کہنے والا تھا کہ ونسٹن آ گیا۔ وہ صاف تھکا ہوا اور کمزور لگ رہا تھا، جیسے جسمانی لذتوں میں حد سے زیادہ ڈوبا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر تکبر تھا۔ اس نے کہا، اتنے مشتعل کیوں ہو رہے ہو؟ چاہے وہ کتنا ہی جوان کیوں نہ ہو، اب وہ ماضی کا حصہ ہے۔ آج سے نیو یارک کی ریسنگ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، یہ لنسن کا دور ہے، باہر نکلو۔ اعتصام غصے سے کھڑا ہوا مگر ٹانگ کے درد نے اسے پھر سے صوفے پر گرا دیا۔ وہ حیرت سے اپنی ٹانگ دیکھنے لگا، آج درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ونسٹن نے اس کی ٹانگ کو دیکھا، پھر وقت پر آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے زخم میں پیپ بن گئی تھی۔ ونسٹن نے طنزیہ انداز میں کہا، اعتصام، اس ٹانگ کے ساتھ تم شاید بریک تک نہ دبا سکو، اس حالت میں ریس میں کیسے حصہ لو گے؟ اور ہائے میں کیا کروں؟ ٹیم وائٹ کے پاس تو کوئی متبادل ڈرائیور بھی نہیں، تمہاری جگہ کون دوڑے گا؟ یہی اصل مسئلہ تھا، ٹیم وائٹ ہمیشہ پہلا نمبر لیتی تھی، اس لیے انہیں کبھی متبادل ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اب جب ضرورت تھی تو کوئی ڈھنگ کا متبادل مل ہی نہیں رہا تھا۔ اعتصام کے علاوہ صرف یانسی ہی لنسن کو ہرا سکتی تھا۔ یہ سوچ میں تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی، میں کر سکتی ہوں۔ چند لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک گول مٹول مگر مضبوط جسم والی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا نازک سا وجود تھا جو اس کے جسم کے پیچھے مکمل طور پہ چھپ گیا تھا۔ جب تک مسز ہافمین کمرے میں داخل نہ ہوئی، باقی لوگوں نے اس کے پیچھے کھڑی عورت کو نہیں دیکھا۔ ونسٹن کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھیں۔ 47 پارٹ 2۔ عورت کی بادامی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ بے دلی کا تاثر دے رہی تھی، مگر اس کے نقش نہایت حسین تھے۔ اس کی جلد اتنی گوری تھی کہ جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ یہ وہی تھی جس نے ابھی بات کی تھی۔ اعتصام نے بھی پروین کو دیکھ لیا۔ اس کے جنگلی اور باغی چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس نے اپنے جبڑے کو سخت کیا مگر فوراً کچھ نہ کہا۔ حیرت کن طور پر لنسن نے بومر چڑھاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مسز ہافمین کو ابھی پیش آیا واقعہ یاد آیا اور وہ غصے میں آ گئی۔ فوراً بولی، یہ جیمی کی جان بچانے والی ہے اور پاشا خاندان کی مس پروین ہے۔ پاشا خاندان کی مس پروین، ظاہر ہے کہ وہ پچھلی بار ڈانس پارٹی میں اپنا نام بنا چکی تھی۔ شاید لنسن نے بھی ان کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے اس نے مزید سوال نہ کیا، بس طنزیہ مسکرا کر بولا، اچھا تو یہ آپ ہیں مس پروین، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب دوسرے لوگ بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہ بولیں۔ کوئی ناواقف سمجھے گا کہ آپ اعتصام کی جگہ ریس کرنے آئی ہیں۔ اعتصام کا نام تمہارے منہ سے نکل سکتا ہے؟ اعتصام کے دوست نے غصے سے کہا، تمہیں انہیں مسٹر پاشا کہنا چاہیے۔ کار ریسنگ کی دنیا میں سینئرٹی کے بعد اہمیت ہوتی ہے۔ لنسن نے نظر جھکاتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا، میری رائے میں کار ریسنگ کی دنیا میں بات قابلیت کی ہونی چاہیے، اور یہ تو ریسروں کا لاؤنج ہے، تو بہتر ہے کہ خواتین یہاں سے دور رہیں۔ ہاں اعتصام، تمہارا معاملہ الگ ہے۔ تمہاری ٹانگ کی حالت دیکھتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے کہ پاشا خاندان نے تم پر نظر رکھنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، مس پروین، فکر نہ کریں، آج میں اعتصام کو بہت عزت سے ہراؤں گا۔ آخر میں
ہمیں اپنے ریسنگ کنگ کا کچھ تو لحاظ رکھنا چاہیے، ہے نا؟ یہ سن کر سب کو غصہ آیا۔ مسز ہافمین نے ڈانٹا، ونسن، تم یہاں ریس کرنے آئے ہو تو ریس کرو، ایسی چپتی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ونسن طنزیہ ہنسا۔ مسز ہافمین، میں جانتا ہوں آپ یہاں کی آرگنائزرز ہیں، کیا آپ کے لیے ریسز اتنی صاف شفاف ہیں کہ کسی کو بولنے کا بھی حق نہیں؟ مسز ہافمین، وہ کبھی باتوں کی ماہر نہیں رہی تھی اور صرف جھگڑالو انداز میں بات کرنا جانتی تھی، مگر اس موقع پر یہ طریقہ بھی بے فائدہ تھا، کیونکہ لینسن کسی صورت میں جارڈن کا لحاظ کرنے والا نہیں تھا۔ ایسا ریس کار ڈرائیور تھا جسے ونسٹن نے خاص طور پر اعتصام سے نمٹنے کے لیے بلایا تھا، اور پال بھی اسے جارڈن کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ آخرکار جارڈن نے پچھلے کئی سالوں میں اعتصام کی وجہ سے بہت پیسہ کمایا تھا۔ جب مسز ہافمن اسے سے کچھ کہنے کے قابل نہ رہیں تو ونسٹن ہنس کر بولا، یہ مردوں کے کام ہے مسز ہافمن، عورتیں میں کیوں دخل دیتی ہیں؟ ہم مرد آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، مگر ذاتی تعلقات کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس لیے یہ تعلقات پر اثر نہیں ڈالے گا، ہے نا مس پروین؟ ونسٹن کبھی پروین سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا، اگرچہ وہ اسے دل ہی دل میں برا مانتا تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر نفرت کم ہو جاتی تھی۔ اگر اس جیسی حسین عورت ہاتھ لگ جائے تو کمال ہو جائے۔ یہ سن کر لنسن نے بھی ساتھ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، مزید بحث نہ کریں، اعتصام ریسنگ کی، بہتر ہوگا کہ جلد کوئی متبادل ڈھونڈ لو، ورنہ بعد میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ تمہاری ٹانگ کی حالت میں اگر بریک نہ لگا سکے تو جان کو خطرہ ہے۔ ریس ٹریک پر بہت مشکل موڑ ہوتے ہیں اور ڈرائیور پوری رفتار پر گاڑی چلاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بروقت بریک نہ لگا سکا تو حادثہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر مسز ہافمن فوراً اعتصام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اگر تم واقعی نہیں کہہ سکتے تو میچ چھوڑ دو، پیسے دوبارہ کما لوں گے، مگر جان گئی تو کچھ نہیں بچے گا۔ اعتصام نے دانت پیس لیے، وہ بولنے ہی والا تھا کہ پروین نے کہا، میں نے کہا تھا نا میں کر لوں گی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد مسز ہافمن بولی، ریسنگ عام ڈرائیونگ جیسی نہیں ہے مس پروین، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں گاڑی کا اندازہ اور اس کی باریکیوں کا علم ہونا چاہیے، تم میدان میں مت جاؤ۔ ونسٹن نے بھی ہنس پڑا، صحیح کہا، یہ مذاق نہیں ہے، عام ڈرائیونگ میں تم 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں جاتی، مگر ریسنگ میں کم سے کم رفتار 200 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس سے ریسنگ نہ آتی ہو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ونسٹن نے بھی طنزیہ کہا، اعتصام ریسنگ کنگ، کیا تم نے ہار مان لی ہے؟ تمہارے لیے یہ زیادہ عزت کی بات ہوگی کہ سیدھا ہار تسلیم کر لو، بجائے اس کے کہ ایک عورت کو اپنی جگہ دو۔ لیکن تو سنتے ہی اعتصام نے اچانک کہا، میں جسے چاہوں اپنا متبادل بنا سکتا ہوں، جسے چاہوں اپنا متبادل بنا سکتا ہوں، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ لاؤنج میرا ہے۔ لنسن، اگر تمہیں اپنا لاؤنج چاہیے تو چیمپئن شپ جیتو، پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ ریسنگ کی دنیا میں صرف چیمپئنز کا ذاتی لاؤنج ہوتا ہے، چاہے کوئی دوسرے نمبر پر ہو اسے باقی ریسوں کے ساتھ ہی تیار ہونا پڑتا ہے۔ اعتصام کی بات سن کر لنسن کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، وہ طنزیہ بولا، یقیناً اعتصام ریسنگ کنگ، آج اپنی آخری ذاتی آرام انجوائے کر لو، کیونکہ آج کے بعد تمہیں یہ سہولت کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ چلو۔ ونسٹن نے پروین کی طرف دیکھا، دل میں اس نے بات کرنے کا سوچا، مگر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ لاؤنج میں سے پروین، مسز ہافمن، اعتصام کا دوست رہ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے بھی پروین کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مسز ہافمن نے فکر مندی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چاہے تم پہلا نمبر نہ لو، متبادل ڈرائیور تو میدان میں جا سکتا ہے نا؟ جارڈن نے پچھلے دنوں تمہارے لیے کوئی متبادل نہیں ڈھونڈا تھا۔ اعتصام خاموش رہا، اس کا دوست غصے سے بولا، جب اعتصام تھا تو وائٹ ٹیم کو کبھی متبادل کی ضرورت نہیں پڑی، اس سال آخری وقت میں ضرورت پڑی تو ہم نے ڈھونڈا، مگر لنسن نے دھمکیاں دے دی ہیں، اس لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ ہمیں کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ مسز ہافمن نے غصے سے کہا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ جب تینوں پریشان تھے تو پروین نے پوچھا، کپڑے کہاں بدل سکتی ہوں؟ تینوں۔ مسز ہافمن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مس پروین، اعتصام کا دوست بولا، تم تو بس ہمیں بچانے کے لیے کہہ رہی تھی، تم سنجیدہ تو نہیں؟ پروین نے دونوں کو نظر انداز کیا اور سیدھا اعتصام کی طرف دیکھا۔ اعتصام کچھ دیر خاموش رہا، پھر پوچھا، تمہارے پاس ریسنگ سوٹ ہے؟ ریسروں کے سوٹ اور ہیلمٹ سب خاص طور پر بنوائے جاتے ہیں۔ پروین نے اپنا بیگ آگے کیا اور اشارہ کیا کہ اس کا ریسنگ سوٹ موجود ہے۔ شروع سے ہی اس کا مقصد تھا کہ موقع ملے تو چند چکر لگا لے، اس لیے وہ اپنا سامان ساتھ لائی تھی۔ اعتصام نے مٹھی بھینچی اور کہا، ٹھیک ہے پھر۔ لاؤنج کے باہر اعتصام، اس کا دوست اور مسز ہافمن ہیں، بے چینی سے انتظار کرتے۔ پروین لاؤنج کے اندر کپڑے بدل رہی تھی۔ اعتصام کے دوست نے پوچھا، کیا تم واقعی اسے میدان میں جانے دے رہے ہو؟ مسز ہافمن نے بھی ماتھے پر بر ڈالی، ہاں۔ کیا مس پروین یہ کر سکتی ہیں؟
کیا وہ ریسنگ جانتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی ریسنگ کی ہے؟ اگر وہ اس طرح کے میدان میں جائیں گی تو کیا وہ ہار کر سب سے آخر میں نہیں آئیں گے؟ ابتسام کے دوست نے پوچھا۔ جھنجھلاتے ہوئے ابتسام نے دانت پیچ کر کہا، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا دوست فوراً چپ ہو گیا۔ ابتسام نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس بار اس کی ہار یقینی ہے، مگر آج اس کا ٹکنا اور بھی زیادہ درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذرا بھی برداشت نہیں کر پا تھا۔ جیسا کہ لنسن نے کہا تھا، وہ شاید بریک پر پاؤں بھی نہ رکھ سکے۔ اس کے پاس ایسی صورتحال میں کوئی اور راستہ نہیں تھا، اب بس قسمت آزمانا ہی باقی تھی۔ چرر دروازہ کھلا۔ سرخ اور سفید ریسنگ سوٹ میں ملبوس پروین لاؤنج سے باہر نکلی۔ اس کے لمبے بال پونی میں ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہیلمٹ تھا۔ ٹائٹ فٹنگ ریسنگ سوٹ نے اس کے لمبے نازک اور دلکش وجود کو نمایاں کر دیا، جس کے دروازے پر کھڑے تینوں لوگ حیران رہ گئے۔ مسز ہافمین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، مس پروین، آپ کا جسمانی ڈھانچہ کمال ہے، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں میں سوچ رہی ہوں کہ خواتین بھی ریسنگ سوٹ میں اتنی باوقار اور خوبصورت لگ سکتی ہیں۔ ابتسام کے دوست نے بھی تعریف کی۔ کم از کم تمہاری کزن دیکھنے میں کسی کام کی لگتی ہے، ابتسام، چاہے تم ہار بھی جاؤ، اس طرح ہارنا کچھ عزت کے ساتھ ہوگا۔ ابتسام، اعلان ہوا، تمام ریسروں سے گزارش ہے کہ میدان میں تشریف لائیں۔ ابتسام، جو آگے کرچ کے ساتھ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، ان چاروں نے ریس ٹریک کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ابتسام کو اپنی گاڑی سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے نیو یارک کی بہترین کاروں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ اگرچہ پروین کو ڈرائیونگ پسند تھی، لیکن اسے اصل مزہ تیز رفتاری میں آتا تھا۔ ریسنگ کے عمل سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس نے ابتسام کی گاڑی کو چھوا اور آرام دہ محسوس کیا۔ بیٹھ کر ٹرائی کرو، ابتسام نے پہلی بار کسی اجنبی کو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا۔ اس کی اسپورٹس کار اس کی جان تھی، اور برسوں میں اس نے کسی کو بھی ٹیسٹ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ پروین نے اس بات میں سر ہلایا، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھی، گاڑی کی کنٹرول سے مانوس ہوئی، پھر ابتسام کو اوکے کا اشارہ دے کر باہر آ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ابتسام نے کہا، محفوظ رہنا سب سے ضروری ہے، چاہے تم آخری نمبر پہ ہی کیوں نہ آؤ۔ اس نے آہستہ سے کہا، کم از کم یہ پاشا خاندان ہی ہارے گا نا، کہ تم کوئی اور ہمارے بدلے۔ کسی اجنبی کو اپنے بدلے ریس میں بھیجنا اس کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی اور اس کے لیے ہار جائے۔ لیکن اگر یہ پروین تھی تو کم از کم یہ خاندان کی اپنی ہار ہوگی۔ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے پاشا خاندان کے تقریباً سب افراد سے کافی بات کی تھی، سوائے ابتسام کے، جس سے اس نے چند بار ملاقات کی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابتسام اسے خاندان کا حصہ سمجھے گا۔ جب وہ یہ سوچ رہی تھی، باقی ریسروں کا آنا شروع ہو گیا۔ پروین کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ لنسن تو الگ، باقی سب ریسروں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ کیا ہے ابتسام؟ دی ریسنگ کنگ! کیا تم نے ایک عورت کو اپنے بدلے بھیج دیا؟ کیا تم ریس شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لی؟ ہمارے ساتھ ایک عورت کو مقابلے میں بھیج کر کیا تم ہمیں کمتر سمجھ رہے ہو؟ ریسنگ کی دنیا میں آج تک کوئی خاتون چیمپئن نہیں بنی، بلکہ عورت تو شاذ و نادر ہی ریس میں حصہ لیتی ہیں۔ مسز ہافمین ان کی باتیں سن کر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، تم لوگ بس اپنے آپ کا خیال رکھو۔ کیا ریس ٹریک پر یہ قانون ہے کہ عورت میدان میں نہیں جا سکتی؟ مجھے تو ایسی کوئی بات معلوم نہیں۔ اسے سب جانتے تھے کہ مسز ہافمین کون ہے، اس لیے وہ مزید بولنے کی ہمت نہ کر سکے، اور مسز ہافمین نے ناک سے سانس چھوڑتے ہوئے تضحیک آمیز انداز میں ہوں کہا۔ تماشائی بینچز پر وہ لوگ جنہوں نے ابتسام پر شرط لگائی تھی سب اکٹھے ہو گئے۔ ابتسام ہر سال چیمپئن بنتا آتا تھا، اس لیے اس پر جیت کی شرط لگانا عام بات تھی، لیکن اس وقت سب اسے کوس رہے تھے۔ یہ کیا کر رہا ہے ابتسام؟ دی ریسنگ کنگ! اس نے ایک عورت کو بھیج دیا۔ سنا ہے کہ اس کی ٹانگ زخمی ہے، اس لیے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہم لازمی ہار جائیں گے۔ یہ تو میری ساری جمع پونجی ہے، یہ بہت زیادتی ہے، اسے میدان سے ہٹا دو۔ اگر ابتسام، دی ریسنگ کنگ، ہار گیا تو وہ چاہے گاڑی میں مر بھی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے عورت پر نہیں بلکہ اس پر پیسہ لگایا ہے۔ بالکل صحیح، لوگ شور مچانے لگا، باہر نکالو۔ وہ بڑا ہنگامہ کرنے لگے۔ دوسری طرف بیٹھا جارڈن بھی پروین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، مگر پچھلے چند دنوں کے واقعات کے بعد کیا وہ پروین کا دفاع نہ کرتا؟ اس نے فوراً بھیڑ کو ریس کے قواعد یاد دلائے کہ متبادل ڈرائیور کی اجازت ہے۔ غصے میں بھرا ہجوم اس کی بات سے خاموش ہو گیا۔ اب وہ لوگ بس شور مچا سکتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ منٹ پہلے ثالث نے حارث اور باقی بچوں کو باڈی گارڈ کے حوالے کیا اور لانچ کی طرف چل پڑا۔ سجاد، جو اس کے ساتھ تھا، بولا، مسٹر ثالث، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ثالث نے نظریں جھکائیں۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ پاشا کا بچہ زخمی ہے؟ وہ ریس کیسے کرے گا؟ کیا آپ خود میدان میں اترنے کا سوچ رہے ہیں؟
سارس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، کافی عرصہ ہو گیا ان پرانے بازوؤں اور ٹانگوں کو حرکت دیے۔ سجاد: مسٹر مہندی، آپ تو مس پروین کے لیے حد سے زیادہ جا رہے ہیں، لیکن یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ مس پروین کو آپ پسند ہیں۔ پھر یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی اسے منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی بھی سالس کو روکنے کی جرات نہ کرتا۔ جب وہ لانچ پہنچا تو اس نے پروین کی اور باقی 3 لوگوں کو ریس ٹریک کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے لڑکی کے دلکش سراپے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تاریکی اتر آئی اور اس کی کمر کے خوبصورت خم کو غور سے دیکھا۔ سجاد بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ مس پروین ہے؟ کیا وہ خود میدان میں جا رہی ہیں؟ سالس نے جواب دیا۔ کہاں دیکھ رہے ہو تم؟ سجاد۔ سالس کی نظر اس کمر پر رک گئی تھی، جو ایک ہاتھ سے گھیرنے جتنی پتلی تھی، اور ان لمبی مضبوط ٹانگوں پر۔ وہ دونوں خاموشی سے ان کے پیچھے چل دیے اور دیکھا پروین گاڑی میں بیٹھی۔ دور سے اعلان ہوا، تمام ریسرچ سے گزارش ہے کہ تیار ہو جائیں۔ ریسرچ نے ہیلمٹ پہنے اور گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ پروین کے بیٹھنے سے پہلے اعتصام نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ سالس کی تیز نظر اس کے ہاتھوں پر جم گئی، جیسے کوئی قیمتی چیز کوئی چھو رہا ہو۔ نے اعتصام نے ہدایت دی، پہلا نمبر اہم نہیں، تمہاری زندگی اہم ہے۔ ایسے سمجھو جیسے عام ڈرائیونگ کر رہی ہو۔ پروین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور بولی، فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے پہلا نمبر جیت کر لاؤں گی۔